بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت محترم پیارے قائد پاکستان مسلم لیگ نون، معزز قائدین کرام، معزز پارلیمنٹیرین، سینیٹرز، ٹکٹ ہولڈرز، اور خصوصی طور پہ یہ جو ماشاءاللہ اتنی ساری خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں، آپ سب کو میرا دل کی گہرائیوں سے میں آج ویلکم کرتی ہوں. آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور اس تاریخی اجلاس میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں. آج کا اجلاس صرف اس لیے تاریخی نہیں ہے کہ ہم میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ایک فیصلہ کن جد و جہد میں داخل ہونے جا رہے ہیں. آج کا یہ اجلاس اس لیے بھی تاریخی ہے کہ جتنے سینیٹرز، پارلیمنٹیرینز، ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سب نے وفا کی ایک تاریخ رقم کی ہے. آپ سب نے نہ صرف وفا کی تاریخ رقم کی ہے، بلکہ آپ سب نے جد و جہد کی. آپ سب نے پاکستان کا جو مسلم لیگ کا کلچر تھا، خواجہ آصف نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ نے 72 سال کے بعد مسلم لیگ کا کلچر بدل دیا. جس طرح آپ ظلم کے سامنے، جبر کے سامنے، دھونس اور دھاندلی کے سامنے آپ کھڑے رہے ہیں، اپنے قائد کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، قائد کے موقف کے ساتھ، قائد کے نیریٹو کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ. میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے نہ صرف سلام پیش کرتی ہوں بلکہ سلوٹ کرتی ہوں. میاں صاحب نے جو بیانیہ دیا پاکستان میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ میاں صاحب کا بیانیہ ہے، اور وہ جانتے ہیں نا کہ وہ بیانیہ کیا ہے. اگر اس بیانیے کو صرف ایک نعرے میں سمو دیا جائے تو وہ ہے ووٹ کو عزت دو. تو پھر میاں صاحب تو اسمبلی میں نہیں ہے نا، میاں صاحب تو نااہل ہیں، میں بھی نااہل ہوں. تو میاں صاحب پھر کس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ قوم سے بھی زیادہ. قوم کے ووٹ کی ترجمانی کون کرتا ہے؟ آپ سب کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ جو قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت پامال ہوئی ہے، اس کے سب سے بڑے گواہ یہاں پر یہ ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز اور سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے حلقوں میں جس طرح سے دھاندلی ہوئی، اور وہ دھاندلی 3 مہینے پہلے شروع ہو گئی تھی، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو دھاندلی آپ اس کے عینی شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر بیماری کا علاج اس ایک نعرے میں، جس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اس میں چھپا ہوا ہے. کیونکہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پھر جو لا کر ہمارے سروں پہ مسلط کیے جاتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں لائق کون ہے، اس میں کون جو ہے وہ ملک کی خدمت کر سکتا ہے، کس کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں. اس میں پھر ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے، اور وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ کون کتنا تابع دار ہے. اور جب تابع داروں کو لایا جاتا ہے تو آج پاکستان میں جو مہنگائی ہے، پاکستان کے اندر جو لاقانونیت ہے، پاکستان کے اندر جو انتقام ہے، پاکستان کے اندر جو آئینی اور جو شخصی حقوق جن کے اوپر بالکل گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، جو کہ سسپینڈ ہوئے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے. اور جب میاں صاحب آپ کا مقدمہ اٹھاتے ہیں، آپ کی جنگ لڑتے ہیں، پاکستان کے عوام کی جنگ لڑتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ آئین کی عزت ہونی چاہیے، جب وہ کہتے ہیں کہ قانون کی عزت ہونی چاہیے، جب وہ کہتے ہیں کہ انتقام نہیں احتساب ہونا چاہیے، جب وہ کہتے ہیں کہ میرے لوگوں کی ترجمانی ہونی چاہیے، ووٹ کے جو بکسے ہیں اس کے اندر جس کا ووٹ ڈالا جائے اسی کے نام نکلا جائے، تو پھر ان کے اوپر غداری کے مقدمے بنتے ہیں، ان کے اوپر غداری کے پرچے کٹتے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیسا غدار ہے یہ، جس نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر دیے؟ کیسا غدار تھا یہ
جس نے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کا جو سیکیورٹی تھی, پاکستان کا جو ڈیفنس تھا, اس نے اس کو مضبوط کر دیا. کیسا غدار ہے یہ, جس کی غداری کی گواہی چاگی کے پہاڑ بھی دیتے ہیں. کیسا غدار تھا یہ, کیسا غدار تھا یہ جو JF-17 تھنڈر بنا گیا اور پاکستان کے ڈیفنس کو ناقابل تسخیر بنا گیا. کیسا غدار تھا وہ جو موٹر وے بنا گیا جس پہ ضرورت پڑنے کے اوپر جنگی جہاز لینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں. کیسا غدار تھا وہ جب وہ اقتدار میں آیا تو پاکستان کی ہر گلی سے, پاکستان کے ہر شہر سے بارود کی بو آتی تھی. پاکستان کے شہروں میں شہریوں پر ڈرون حملے ہوتے تھے, دھماکوں میں, بم دھماکوں میں روز لوگ شہید ہوتے تھے. کیسا غدار ہے وہ کہ اپنے سینے پہ اپنی سیکیورٹی رسک کو لے کر وہ ضرب عضب اور رد الفساد لڑ کر, کہتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے فوج تھی, بالکل رد الفساد میں ضرب عضب کے پیچھے فوج تھی, لیکن آگے نواز شریف کھڑا تھا. نواز شریف نے یہ نہیں کہا. کیسا غدار تھا جو ملک میں خزانہ کمزور ہونے کے باوجود اس نے فوج کو, پاکستان کی افواج پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہم لڑنے جا رہے ہیں, ہم آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے, ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے. اس نے اپنی حکومت کا پیٹ کاٹ کر پیسے نکال کر جو ہے وہ دیے اس جنگ کے لیے اور آگے بڑھ کے وہ جنگ لڑی. کیسا غدار ہے وہ جس کو جب پاکستان ملا تو 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, پاکستان کو روشنیاں دے کر چلا گیا. کیسا غدار تھا وہ. اور پھر بڑے افسوس کی بات ہے, کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ حکم آیا کہ اشتہاری کو اشتہاری ڈکلیئر کیا جائے اور اس کے پرچے جو ہیں اور اشتہار جو ہیں وہ جگہ جگہ لگائے جائیں. آپ لگائیں اشتہار, اس میں بے شک آپ نواز شریف کا چہرہ ڈال دیں, لیکن جب آپ غداری کا, بھگوڑے ہونے کا اشتہار لگائیں گے تو لوگوں کو اس میں جنرل پرویز مشرف کی شکل نظر آئے گی. لوگ اس میں نواز شریف کو نہیں دیکھیں گے, اس میں ان کو جنرل پرویز مشرف کی جھلک نظر آئے گی, جو آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوا, جس کو عدالتوں نے سزا دی اور نتیجتاً کیا ہوا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اس عدالت کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. وہ قانون کو, آئین کو, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو مکے دکھاتا ہوا نکل گیا, اور کسی عدالت کی, کسی جج کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو دلکار سکے کہ تم بھی ملک میں واپس آؤ. اور پھر کہتے ہو کہ ہم ڈھول بجائیں گے. نیب نے کل کہا کہ ہم ڈھول بجا کے اعلانات کریں گے کہ نواز شریف کو واپس لاؤ. تمہیں اتنا شوق ہے ڈھول بجانے کا تو ضرور بجاؤ, لیکن جب تم ڈھول بجاؤ گے تو آواز ڈھول کی نہیں آئے گی, آواز ارشد ملک کی گواہی کی آئے گی. جب تم ڈھول بجاؤ گے تو ڈھول میں سے جو آواز آئے گی وہ شوکت عزیز صدیقی کی گواہی کی آواز آئے گی. جب تم ڈھول بجاؤ گے تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کے پیزے کے کاروبار کی آواز آئے گی. جب تم ڈھول بجاؤ گے تو آواز آئے گی کہ کس طرح نواز شریف کے خلاف سازشیں کرتے رہے. آواز آئے گی کہ نیب کو کچھ خاص فیس اور کچھ خاص کیس ہی کیوں نظر آتے ہیں. آواز آئے گی کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے اپ رائٹ جج, ان کی وائف جو سرینا عیسیٰ ہیں, وہ تو لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے عدالتوں کے چکر لگاتی ہیں, FBR کے باہر کھڑی ہو کے انتظار کرتی ہیں, لیکن جنرل عاصم سلیم باجوہ کی وائف, عمران خان صاحب کی بہن, ان کو تو کوئی عدالت, کوئی نیب بلانے کی جرت نہیں کر سکتا. اور جب آپ ڈھول بجائیں گے تو ابھی کل جو انکشافات آج میاں صاحب نے آپ کو اسکرین پہ دکھائے ہیں, تو اس میں جو بشیر میمن صاحب ہیں ان کی گواہی کی آواز آئے گی. نواز شریف کی آواز تو آپ نے بند کر دی, نواز شریف کی تقریر ٹی وی پہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن نواز شریف کی آواز اب ٹی وی پر دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نواز شریف کا مقدمہ گلی گلی, محلے محلے,
घर घर पहुंच चुका है। अब आवाज उसकी बंद करोगे कि तो उसकी आवाज गूंजेगी इंशाल्लाह। और नवाज शरीफ की आवाज उस गली मोहल्लों घरों तक पहुंचाने में मीडिया का किरदार तो है, मियां साहब के नैरेटिव का किरदार तो है, आप सबका है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने आवाज वो गली गली पहुंचाई है वो नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म ने वो आवाज गली गली पहुंचाई है। और मेरी अब क्योंकि मगरिब का टाइम है तो मुझे इसको जल्दी खत्म भी करना है अभी, लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आज ये भी आवाजें आती है ना कि नवाज शरीफ बीमार हैं, बाहर हैं, तो अंदर क्यों नहीं आते, वापस क्यों नहीं आते, और शायद कारकुनों को लड़ने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं अपने कारकुनों को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने सारे जुल्म, सारे वार पहले अपने सीने पे लिए और उसके बाद हमारी बारी आई है। हमेशा होता ये कि कारकुन जब कुर्बानी देने का टाइम आता है तो लोग कंटेनर में छुप जाते हैं और कारकुनों को, निहत्ते कारकुनों को आगे कर देते हैं। इस दफा ये हुआ कि नवाज शरीफ ने सारे वार पहले अपने सीने पे सहे। नवाज शरीफ ने 70 साल की उम्र में, नवाज शरीफ ने इस बीमारी के हाल में, एक दफा नवाज शरीफ को अडयाला जेल में हार्ट अटैक हुआ और एक दफा नैब की कस्टडी में हुआ। वो सब नवाज शरीफ ने पहले अपने ऊपर सहा और उसके बाद उसने कारकुनों को आवाज दी। और आज भी उन्होंने जब आवाज दी है तो उन्होंने ये नहीं किया कि वो लंदन में बैठे, उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी निहत्ती बेटी को कारकुनों की सफ में पहले खड़ा किया। और जब कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो आप मरियम नवाज शरीफ को सबसे पहले सफ में खड़ा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ एक मशरकी वालिद हैं, वो एक मशरकी वालिद हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले शफीक वालिद हैं और अपनी बेटी के लिए वो ओवर प्रोटेक्टिव हैं। लेकिन वो उस आदमी का आप जज्बा देखें, उस इंसान का जज्बा देखें कि जिसको जरा सी आहट पे होता था कि मुझे गिरफ्तार ना कर लें, कहीं बेटी को कोई गिरफ्तार ना कर ले। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि बेटी अपना बैग तैयार करो, अगर गिरफ्तार हो तो सीना तान के जाना और घबराना नहीं, क्योंकि जब इस तरह के हथकंडों पे ये उतर आते हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत के दिन थोड़े हैं। और आखिर में मेरे साथ वादा करें कि जब भी नवाज शरीफ पे कोई इम्तिहान का वक्त आया, नवाज शरीफ ने कोई तहैया किया तो अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, अल्लाह ताला ने अपनी नुसरत उतारी और नवाज शरीफ को फतहयाब किया। तो इंशाअल्लाह ताला आज आपका जज्बा देख के मुझे ये यकीन हो गया है कि ये तहरीक अल्लाह के फजलो करम से कामयाब हो चुकी है। और आखिर में मेरे साथ वादा करो कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का सर नहीं झुकने दोगे, आईन का सर नहीं झुकने दोगे, कानून का सर नहीं झुकने दोगे, जमहूरियत का सर नहीं झुकने दोगे, वोट की इज्जत और हुर्मत का सर नहीं झुकने दोगे, पाकिस्तान के अवाम का सर नहीं झुकने दोगे। और मुझसे वादा करो कि अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के नजरिए का सर नहीं झुकने दोगे। और वादा करो कि पीडीएम और ये जो अब मूवमेंट चल रही है इसके अंदर शाना बशाना अपने कायद के, अपनी बहन के, अपनी बेटी के पूरे जज्बे और तैयारी के साथ शरीक होगे इंशाअल्लाह। और जो पाकिस्तान के अवाम ने, एक मिनट बेटा, पाकिस्तान के अवाम ने जो पीडीएम से, जो नवाज शरीफ से, जो मुस्लिम लीग नून से अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, उन उम्मीदों को टूटने नहीं दोगे। एक जो भी आज आप उठा के देख ले, चाहे वो कारोबारी हो उसकी उम्मीदें हैं, या वो रेड़ी वाला हो, या वो ताजिर हो, या वो मीडिया पे जुल्म हो रहा हो, या कोई जज है जिसको निशाना बनाया हो, या कोई भी है, वादा करो कि उनकी उम्मीदें जो नवाज शरीफ से वाबस्ता उनको टूटने नहीं दोगे। वादा करते हो? अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद,
پارلیمنٹیرینز مسلم لیگ نون کا ایک ایک پارلیمنٹیرین MNA MPA سینیٹر ٹکٹ ہولڈر زندہ باد. شہباز شریف زندہ باد. حمزہ شہباز زندہ باد. اور آخر میں نواز شریف زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. بہت 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 شکریہ.